معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ڈیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں، باب نمبر 15، راولپنڈی ڈویژن۔ سب ہیڈنگ: سنیل دت۔ مشہور بھارتی اداکار سنیل دت کا تعلق جہلم سے 20 کلومیٹر دور واقع گاؤں خرد سے تھا۔ میری ان سے ملاقات ممبئی میں 20 اکتوبر کو ان کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ میں 6 جون 1929 کو چھوٹے سے گاؤں خرد میں پیدا ہوا، جو جہلم شہر سے زیادہ دور نہیں۔ وہاں ہندوؤں، زیادہ تر دت برہمن، مسلمانوں اور کچھ سکھوں کی بھی آبادی تھی۔ دت برادری برہمنوں کی مچھیل ذات کا حصہ ہے، جن کے بزرگ رہاب سدھو دت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا کے وقت وہ عرب میں تھے۔ انہوں نے امام حسین کے ساتھ مل کر یزیدی فوج کے ساتھ لڑائی کی اور اپنی جان قربان کر دی۔ چنانچہ ہماری برادری میں واقعہ کربلا کی یاد منانے کی روایت آج بھی قائم ہے، اگرچہ ہم بدستور ہندو ہیں۔ جب میں 5 برس کا تھا تو میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ میرا چھوٹا بھائی سوم محض شیر خوار بچہ تھا۔ ہماری پرورش ہمارے تایا جی نے کی۔ ہمارے خاندان کی معاشی حالت بہت اچھی تھی، کیونکہ ہم گاؤں کے بڑے زمیندار تھے۔ تقسیم کے وقت میں بھارتی پنجاب کی حدود میں تھا، جبکہ میرا پورا خاندان گاؤں میں ہی تھا۔ پھر ایک فوجی ٹرک آیا اور گاؤں کے ہندوؤں کو جہلم کے پناہ گزین کیمپ میں منتقل کر دیا۔ یہ غالباً ستمبر کا دوسرا ہفتہ تھا۔ میرے سب رشتہ دار ٹرک میں بیٹھ گئے، البتہ تایا جی بے دستور گاؤں میں رہے، کیونکہ عام تاثر یہی تھا کہ شاید حالات جلد بہتر ہو جائیں گے۔ رخصتی سے کچھ دیر پہلے ہی میری ماں نے بتایا کہ انہوں نے گھر میں ایک جگہ پر اپنا سارا زیور چھپا کر رکھ دیا ہے۔ جب سب چلے گئے تو میرے تایا گاؤں میں ہی رہے۔ روایت کے مطابق میرے تایا گاؤں کے کنویں پر حقہ پینے چلے گئے۔ حالات معمول کے مطابق ہی تھے۔ پھر جمعے کی نماز کے اجتماع میں مولوی نے کہا کہ حیرت ہے، ایک ہندو اب بھی گاؤں میں باقی ہے۔ میرے تایا کے بعض دوستوں نے انہیں گاؤں سے چلے جانے کا مشورہ دیا، تاہم انہوں نے ایسے ظاہر کیا جیسے انہیں کوئی پریشانی نہیں، اور اگلی صبح کنویں پر پھر چلے گئے۔ لیکن پھر وہ گھر آئے، زیورات جمع کیے اور دوسرے گاؤں نواں کوٹ چلے گئے، تاکہ میرے آنجہانی والد کے کلاس فیلو اور دوست یعقوب سے مدد حاصل کر سکیں۔ تایا نے انہیں بتایا کہ میری زندگی خطرے میں ہے اور میرے پاس میری بھابھی سنیل دت کی والدہ کے زیورات ہیں۔ یعقوب نے انہیں کہا کہ تم فکر مت کرو، اگر کسی نے تمہیں مارنے کی کوشش کی تو اسے تمہیں چھونے سے پہلے مجھے اور میرے بھائیوں کو مارنا پڑے گا۔ گاؤں میں ان کی عدم موجودگی کا فوراً ہی پتہ چل گیا۔ شرپسند عناصر کو اچھی طرح پتہ تھا کہ تایا ضرور یعقوب کی طرف گئے ہوں گے، کیونکہ اس کے سوا وہ اپنے پاؤں پر اس علاقے سے نہیں نکل سکتے تھے۔ ان میں سے کچھ افراد یعقوب کے پاس آئے اور کہا کہ میرے تایا کو ان کے حوالے کر دیا جائے، لیکن یعقوب اور ان کے بھائیوں نے بندوقیں تان کر کہا کہ ان کے مہمان کی زندگی ان کی اپنی زندگی سے قیمتی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ واپس پلٹ گئے، لیکن پھر علاقے کے ایک پیر نے یعقوب کو پیغام بھجوایا کہ وہ ان کی طرف آ رہا ہے، تاکہ پتہ چلا سکے کہ آخر ایک کافر کو تحفظ کیوں فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر یعقوب نے تایا سے کہا کہ آپ فوراً علاقے سے نکل جائیں۔ اس نے تایا کو جہلم پہنچنے کے لیے ایک گھوڑا بھی دیا۔ تایا آدھی رات کو وہاں سے نکلے اور جہلم مہاجر کیمپ پہنچ گئے۔ 2 روز بعد یعقوب مہاجر کیمپ آیا تاکہ پتہ کر سکے کہ تایا بحفاظت پہنچے ہیں کہ نہیں۔ یہ ہے پوری کہانی، جس سے میرے خاندان کی کسی نقصان کے بغیر نقل مکانی کا پتہ چلتا ہے۔ سنیل دت کا انتقال 2 مئی 2005 میں ہوا۔ ان کی بیوی مشہور اداکارہ
نرگس ایک مسلمان تھی، جبکہ بیٹا سنجے دت بھی مشہور اداکار ہے۔ سب ہیڈنگ رگھبیر سنگھ ساہنی۔ میں 1926 کو تحصیل چکوال، ضلع جہلم، تھانہ تمن کے گاؤں گجیال میں پیدا ہوا۔ ہمارے گاؤں میں تمام سکھوں کا تعلق ساہنی برادری سے تھا، جبکہ باقی آبادی مسلمانوں کی تھی۔ ہم ساہوکار تھے اور ہماری کچھ دکانیں بھی تھیں۔ بھارت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ کا تعلق بھی ہمارے ضلع سے تھا۔ مسلمانوں سے ہمارے اچھے مراسم تھے، وہ ہماری بہت عزت کرتے تھے۔ جب بیرونی عناصر نے ہمارے گاؤں پر حملہ کیا تو مسلمانوں نے ہماری حفاظت کی۔ قریبی گاؤں فٹاکی میں ہماری ایک دکان تھی۔ شاہ محمد دکان سے میرے والد کو اٹھا کر بحفاظت گاؤں لے آیا۔ ہمارے گاؤں کے کئی نوجوان فوج میں ملازم تھے، خود میرے چاچا بھی فوج میں تھے۔ گاؤں کے ہی ایک مسلمان گھرانے کے 7 بھائی فوج میں ملازم تھے۔ انہیں جنگ عظیم کے دوران جرمنوں نے قیدی بنا لیا تھا۔ ان کی عدم موجودگی میں ہم نے ان کی تنخواہیں اور جائیدادوں کی دیکھ بھال کی۔ ان کی عدم موجودگی میں ہم نے ان کی تنخواہوں اور جائیدادوں کی دیکھ بھال کی۔ وہ جب قید سے رہا ہو کر واپس آئے تو انہیں پتہ چلا کہ ہم نے ان کے مفادات کی بہت اچھی طرح نگہبانی کی تھی، حتیٰ کہ ہم نے ان کے لیے مزید جائیدادیں خریدی تھیں۔ جب باہر سے حملہ ہوا تو انہی 7 جوانوں نے حملہ آوروں کو پسپا کیا۔ ان کی والدہ نے انہیں کہا، بیٹو میں تمہیں دودھ اسی وقت بخشوں گی جب تم لوگ ان ہندوؤں کے کام آؤ گے۔ ایک بھائی کا نام بوستان خان تھا، وہ سب ہمارے گھر کی چھت پر چڑھ گئے۔ اس وقت ہمارے گھر میں 9-10 سکھ خاندان اور 60-70 افراد جمع تھے۔ ان بھائیوں نے حملہ آوروں سے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم تمہیں گولی مار دیں گے۔ چنانچہ وہ سب بھاگ گئے۔ پھر فوج کو بلایا گیا اور ہم سب روانہ ہو گئے۔ اس وقت میرا چھوٹا بھائی صرف 40 روز کا تھا۔ ہم وہاں سے چکوال آ گئے اور کل کے گاؤں میں ٹھہرے۔ پاکستان بننے کے 15 روز بعد ہم پٹیالہ منتقل ہو گئے۔ میرے والد، دادا اور چچا واپس جا کر اپنی ہر چیز ساتھ لے آئے۔ ہمارا نقصان صرف وہ رقم تھی جو ہم نے مسلمانوں کو بطور قرض دی تھی۔ ہم بہت تھوڑا سود لیتے تھے، 100 روپے کے اوپر ہم 54 یا 58 سود لیتے تھے۔ سب ہیڈنگ تلک راج اوبرائے۔ میرا تعلق ضلع جہلم، تحصیل چکوال کے بڑے گاؤں حاصل سے ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ ہمارے گھر سے ایک کھڑکی بڑی سڑک کی طرف کھلتی تھی، جس سے ہم باہر کے لوگوں سے ہر وقت رابطہ رکھتے تھے۔ مارچ 1947 میں راولپنڈی میں تھا، جہاں میں امپیریل بینک میں ملازمت کرتا تھا۔ ہمارے گاؤں پر بھی حملہ ہوا تھا، لیکن ہمارے گاؤں کے مسلمانوں نے ہمیں بچا لیا، لہٰذا حاصل گاؤں کسی بڑے سانحے سے محفوظ ہی رہا۔ البتہ اگست میں حالات قابو میں رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ مقامی افراد چاہنے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ پاکستان بنا تو ہندوؤں اور سکھوں کے لیے وہاں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ میرے والدین اور اہل خانہ اٹک چلے گئے اور وہاں کئی ماہ تک مقیم رہے۔ وہاں 2 لاکھ افراد پر مشتمل بڑا مہاجر کیمپ تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں کو فوج کی حفاظت میں بھارت منتقل کر دیا گیا۔ میں راولپنڈی میں تھا، لیکن کچھ عرصے کے لیے مجھے پتہ نہ چلا کہ میرے والدین کہاں ہیں۔ میں اکتوبر میں بھارت گیا، ٹرین کے ساتھ بھی فوج تھی، اس لیے کوئی حملہ نہ ہوا۔ سب ہیڈنگ ضلع شاہپور۔ ضلع شاہپور، جس میں آج کا جدید شہر سرگودا شامل تھا، میں مسلمانوں کی بھاری اکثریت تھی اور یہ راولپنڈی ڈویژن کا حصہ تھا۔ سکھوں اور ہندوؤں کی تعداد ملا کر 15% بنتی تھی۔ 30 نومبر 2005 کو جب میں پانی پت گیا تو میرا دوست ستیش گوسین مجھے پروفیسر نریندر موہن وید سے ملوانے لے گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے والد ملتان ڈویژن کے علاقے
بورے والا سے نکلے تھے۔ میرا میزبان مجھے چمن لال آہوجا سے بھی ملوانے لے گیا۔ وہ یہ جان کر رو پڑے کہ میں پاکستان سے آیا تھا۔ وہ سرگودا کے حریت پسند تھے اور میاں افتخار الدین کے ساتھ اکٹھے جیل کاٹی۔ وہ میاں افتخار کو بڑا انسان اور لیڈر سمجھتے تھے۔ چمن لال آہوجا نے بتایا کہ سرگودا میں بیشتر لوگ دوستانہ انداز میں رہتے تھے۔ گڑبڑ اگست 1947 میں شروع ہوئی۔ بعد میں نے ہتیش گسین کی والدہ کا انٹرویو کیا جو ضلع شاہپور سے تعلق رکھتی تھیں۔ تاہم 1947 میں وہ ہندو اکثریت کے تاریخی شہر بھیرا میں رہتی تھیں۔ سب ہیڈنگ راج رانی گسین۔ ہم پنجابی برہمن ہیں۔ میں جنوری 1918 کو ضلع شاہپور کے قصبے سرگودا میں پیدا ہوئی۔ ہمارا گھر بلاک 2 میں تھا۔ 9 مئی 1930 کو میری شادی میانی کے گوسین کرشن لال سے ہوئی۔ ان کی زرعی اراضی ملکوال میں تھی۔ میرے شوہر پیشے کے لحاظ سے ڈسپینسر تھے۔ شادی کے بعد میں کئی علاقوں سرگودا، پھلروان وغیرہ میں رہی۔ 1947 میں ہم بھیرا میں تھے جہاں کے سول ہسپتال میں میرے شوہر تعینات تھے۔ تقسیم ہند کی باتیں ہونے سے پہلے مسلمانوں اور ہندوؤں کے مراسم قطعاً معمول پر رہے۔ دیوالی جیسے تہواروں پر ہم محلے کے معزز مسلمان گھرانوں میں مٹھائیاں بھیجا کرتے تھے۔ اسی طرح عید جیسے اسلامی تہواروں پر مسلمان بھی ہندو دکانوں یا ہندوؤں کے ذریعے ہمیں مٹھائیاں بھیجتے تھے۔ لیکن تقسیم سے کچھ عرصہ قبل حالات بگڑنا شروع ہو گئے۔ ایسی افواہیں پھیل رہی تھیں کہ مسلمان ہندوؤں پر حملے کر کے مردوں، عورتوں اور بچوں کو مار رہے تھے اور لوٹ مار بھی کر رہے تھے۔ جولائی کے آخر تک صورتحال انتہائی گمبھیر ہو چکی تھی۔ ہم خواتین گھروں میں ہر وقت لال مرچوں، پتھروں اور پانی سے بھری بالٹیاں تیار رکھتی تھیں۔ چھتوں پر بھی پانی وغیرہ رکھا جاتا تھا تاکہ اگر مسلمانوں کا ہجوم آگ لگائے تو وہ بجھائی جا سکے، جبکہ مرد اپنے خنجر تیار رکھتے تھے۔ خواتین کو زہر کی پڑیاں بھی دی گئی تھیں تاکہ مرد اگر لڑتے ہوئے مارے جائیں تو وہ زہر پھانک لیں۔ عزت گنوانے سے مر جانا بہتر ہے۔ اگرچہ ہمارے علاقے میں کوئی حملہ نہیں ہوا، تاہم 2 واقعات کافی خوفناک تھے۔ ایک بار محلے کی تمام خواتین تنور پر روٹیاں پکوانے گئیں۔ اچانک شور بلند ہوا، آ گئے، آ گئے۔ ہم ڈر کر فوراً بھاگ گئیں۔ برتن، آٹا اور روٹیاں ادھر ادھر بکھر گئیں۔ اپنے اپنے گھروں میں جا کر ہم نے اندر سے دروازے بند کر لیے اور چھتوں پر چڑھ کر دفاعی سامان تیار کر لیا۔ خوش قسمتی سے کوئی ہجوم ہمارے محلے میں نہ آیا۔ جولائی کے آخر تک میرے شوہر 2 پولیس اہلکاروں کی معیت میں ہسپتال ڈیوٹی پر جایا کرتے تھے۔ اس طرح واپسی پر بھی پولیس کی سیکیورٹی ساتھ ہوتی تھی۔ یہ پولیس اہلکار اگرچہ مسلمان تھے لیکن قابل اعتبار تھے۔ البتہ اگست میں ہسپتال میں پولیس کے ایک سب انسپکٹر نے میرے شوہر کو حقہ تازہ کرنے کا حکم دیا۔ میرے شوہر ڈسپینسر تھے۔ انہوں نے کہا کہ چپڑاسی آ کر حقہ بنا دے گا، جس پر سب انسپکٹر سیخ پا ہو گیا اور بولا، ہنگامے شروع ہونے دو، میں پورا برسٹ تیرے سینے میں اتاروں گا۔ میرے شوہر نے ترکی بترکی جواب دیا، دیکھ لیں گے۔ نواحی علاقے ملکوال میں زبردست خون ریزی کی افواہیں پھیلنے لگی تھیں۔ اس لیے میرے جیٹھ گوسین بائچناد اور ان کے خاندان، اسی طرح میری بہن لاجونتی اپنے اہل خانہ سمیت بھیرا میں ہمارے گھر منتقل ہو گئے۔ تقسیم کے وقت ہمارے گھر میں 19 افراد مقیم تھے۔ البتہ میرے شوہر کا چھوٹا بھائی گوسین شالک رام میانی قصبے کی جھکی گلی میں رہتا تھا۔ تقسیم سے 2 ہفتے قبل ہم نے خبر سنی کہ میانی میں کئی ہندوؤں کو قتل کر دیا گیا ہے اور بچنے والے بھاگ کر بھیرا آ گئے ہیں۔ میرے شوہر اور جیٹھ دوڑ کر بھیرا ریلوے اسٹیشن گئے اور روتے ہوئے واپس آئے۔ پناہ گزین ہندوؤں نے بتایا کہ شالک رام کو مسلمانوں نے ہلاک کر دیا تھا۔
اس نے حملے کے وقت گھر سے بھاگ کر قریبی ستریاں دا دھرم شالہ میں پناہ لینے کی کوشش کی۔ اس گھر میں کوئی نہیں رہتا تھا اور ہر وقت کھلا رہتا تھا اور لوگ یہاں سے پانی بھرتے تھے۔ کنویں کے پیچھے ایک بڑا درخت تھا۔ شالگ رام نے ربڑ کی چپل پہن رکھی تھی اور درخت سے لٹک کر اگلے گھر میں جانے کی کوشش میں اس کا پاؤں پھسل گیا۔ اس دوران حملہ آور پہنچ آئے اور اسے قتل کر ڈالا۔ اس روز 10-12 افراد کو قتل کیا گیا۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ بعد ازاں مرنے والوں کی چنی لال دسان کے لکڑیوں کے ٹال میں اجتماعی چتا جلائی گئی۔ میانی میں ایک اور واقعہ بھی رونما ہوا جس کا ہمیں بعد میں پتہ چلا۔ وہاں ہماری برادری کا ایک دبلا پتلا سا شخص دیوان جگدیش رہتا تھا۔ وہ کافی رقبے کا مالک تھا اور علاقے میں اس کی بڑی عزت تھی۔ میانی میں اس کا گھر ہمارے مکان کے بالکل عقب میں تھا۔ یہ دونوں گھر 2 منزلہ تھے۔ دیوان جگدیش کی 4 بیٹیاں تھیں اور وہ اولاد نرینہ سے محروم تھا اور وہ اپنی زرعی اراضی پر کام کرنے والے مسلمان مزاروں سے نہایت شفقت سے پیش آتا تھا۔ جب کشیدگی عروج پر تھی تو مشرقی پنجاب سے آنے والے چند مسلمان مہاجروں نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے بند دروازے سے پوچھا کہ کون؟ تو جواب ملا، باؤ جی اسی تاڑے واسطے آئے ہاں۔ چنانچہ جب جگدیش نے دروازہ کھولا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ حملہ کرنے والوں نے جگدیش کی لاش لسی کی ایک چاٹی میں ڈال دی۔ اس کا سر اندر ڈالا گیا تھا۔ خوش قسمتی سے اس وقت اس کی بیوی اور بیٹیاں ہمسایوں کے گھر میں تھیں۔ انہوں نے ہمیں یہ قصہ سنایا۔ بھیرا میں ایک اور با اثر ہندو دیوان صاحب تھا۔ اس نے ایک انگریز خاتون سے شادی کی تھی اور تقسیم کے وقت دہلی میں مقیم تھا۔ ہمیں معلوم ہوا کہ کسی نے اسے دہلی میں کہا کہ بھیرا میں تمہارے رشتہ دار مشکل میں ہیں۔ چنانچہ اس نے بھیرا سے ہندوؤں کو منڈی بہاؤدین منتقل کرنے کے لیے ایک بٹالین مرہٹا فوج کی خدمات حاصل کی، جہاں سے 19 ٹرکوں پر متاثرہ افراد کو امرتسر بھجوا دیا گیا۔ 14 اگست کے چند روز بعد ہم مختصر سامان کے ساتھ بھیرا اسٹیشن آئے۔ خوش قسمتی سے زیورات اور نقد رقم ہم ساتھ لانے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم نے گھر کو تالا لگا کر چابیاں بابا رحمانی جو ہسپتال کا چپڑاسی تھا کے سپرد کر دیں۔ ہم نے کہا کہ اگر ہم واپس آئے تو چابیاں واپس لے لیں گے، ورنہ یہ سارا سامان اور گھر تمہارا ہے۔ بابا رحمانی اور محلے کے دیگر مسلمانوں نے دعا کی کہ ہم حالات بہت ٹھیک ہونے پر جلد واپس آئیں، لیکن ایسا کبھی نہ ہو سکا۔ ہم بھیرا اسٹیشن سے روانہ ہوئے۔ ٹرین تھوڑی ہی چل کر پھر رک گئی اور واپس اسٹیشن پر آ گئی۔ ہر کوئی خوفزدہ ہو گیا۔ مرہٹا فوجیوں نے مختلف سمتوں میں اپنی مشین گنیں سیدھی کر لیں، لیکن کچھ نہ ہوا اور ٹرین دوبارہ چل پڑی۔ ہم منڈی بہاؤدین پہنچ گئے۔ ہمیں ایک قلعہ نما عمارت میں بڑے گیٹ سے اندر پہنچایا گیا۔ ہمارے پاس کھانے پینے کا کافی سامان سنیکس تھا۔ اگلے روز افواہ پھیل گئی کہ مقامی مسلمان شرپسندوں نے باہر کی کھانے پینے والی اشیاء اور پانی میں زہر ملا دیا تھا۔ ہم میں سے کسی نے باہر کی کوئی چیز نہ کھائی، بلکہ آپس میں ہم نے گھر کی تیار کردہ اشیاء بانٹ لیں، جبکہ اس عمارت کے اندر محفوظ پانی کا بھی انتظام کر لیا گیا۔ تیسرے روز ٹرک آیا۔ ہم ایک قطار میں باہر نکلے۔ ہمیں کہا گیا کہ ہم صرف وہ سامان ساتھ رکھیں جو ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں۔ کئی افراد کو اپنا سامان چھوڑنا پڑا۔ مقامی پولیس اہلکاروں نے فیکس 100 روپیہ رشوت لی۔ انہوں نے پیسہ کھانے کے چند اور ہتھ کنڈے بھی استعمال کیے۔ ٹرکوں کے ساتھ مرہٹا سپاہی بھی تھے اور انہوں نے ہمیں ہدایت کی کہ سفر کے دوران ہم اپنے سر نیچے رکھیں۔ ہم کسی ناخوشگوار واقعے کے بغیر اٹاری بارڈر پر پہنچ گئے۔ کچھ دیر بعد ٹرک روک دیے گئے اور کھلے میدان میں دائرے کی شکل میں کھڑے کر دیے گئے۔ ہم سب درمیان میں تھے۔ ہمیں خبردار کیا گیا کہ اگر حملہ ہو تو سب زمین پر لیٹ جائیں۔ سپاہی پوری رات ہماری حفاظت کے لیے چوکس کھڑے رہے۔ اگلے روز ٹرین آئی۔ ان دنوں تمام ٹرینوں میں سفر مفت ہوتا تھا۔
ہم بخیر و عافیت امرتسر پہنچ گئے اور گولڈن ٹیمپل پر حاضری دی۔ امرتسر میں کافی زیادہ مہاجرین تھے اور کچھ افراد کو ہیضہ بھی تھا۔ میری بہن کا شوہر امرتسر آتے ہوئے لاہور میں ہی مارا گیا تھا۔ ہم فوری طور پر ایک اور ٹرین میں بیٹھے اور جالندھر آ گئے۔ ایک عزیز نے ہمیں کھانا کھلایا۔ ہم ریلوے اسٹیشن پر ہی سو گئے اور بالآخر لدھیانہ کے راستے کور کشتیر جانے والی ٹرین پر سوار ہو گئے، جہاں ہمارے کئی اور رشتہ دار بھی آ گئے۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے کہ بھیرا میں ہمارے کئی مسلمان خاندانوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے۔ ان میں سے ایک مرزا خاندان تھا۔ مرزا صاحب بھی ہسپتال میں ڈسپینسر تھے۔ ان کی بیوی بہت اچھی عورت اور میری گہری دوست تھی۔ اس کے دادا ہندو تھے اور اس میں اب بھی ہندوؤں والی کافی رسمیں باقی تھیں۔ اس کی دو پیاری سی بیٹیاں ممتاز اور سریا تھیں۔ وہ میری بیٹیوں سوراج، سوندر اور دیا کی ہم عمر تھیں۔ یہ سب مل کر کھیلتی تھیں اور ایک دوسرے کے گھر میں کھاتی پیتی بھی تھیں۔ اگرچہ بڑی عمر کے ہندو مسلمانوں کے گھروں میں کھانے پینے سے احتراز برتتے تھے، لیکن بچوں پر ہم نے کوئی قدغن نہیں لگائی تھی۔ حقیقت میں مسلمانوں نے کبھی اس بات کا برا نہیں منایا تھا، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کرتے تھے۔ سب ہیڈنگ: میاں والی۔ میاں والی میں ہندو سکھ اقلیت کا تناسب 14% تھا، جبکہ زیادہ تعداد ہندوؤں کی تھی۔ کھوسلہ رپورٹ میں درج ہے کہ 26 اگست تک میاں والی میں غیر مسلموں پر کوئی بڑا حملہ نہیں ہوا تھا۔ البتہ 26 اگست کو پائی کھیل ریلوے اسٹیشن پر ایک سکھ فوجی افسر کیپٹن گریوال کا قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ڈپٹی کمشنر نے ضلع سے غیر مسلموں کے انخلاء کے منصوبے کا اعلان کر دیا۔ بظاہر اس اقدام سے مسلمانوں کی ہندوؤں سکھوں پر حملہ کرنے کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ پہلا حملہ 2 ستمبر کو ہوا اور پھر یہ سلسلہ تیز تر ہوتا گیا۔ SGPC رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ میاں والی میں تقریباً 3500 سکھوں اور ہندوؤں کو قتل کیا گیا۔ 8 جون 2006 کو میں ریلنگ براڈ وے لندن کے زیر زمین اسٹیشن پر کھڑا تھا۔ میں بھول کر غل ٹیوب میں داخل ہو گیا تھا کہ ایک معمر سکھ نے میری رہنمائی کی۔ وہ نہایت دوستانہ اور معاون ثابت ہوا۔ ہم نے مل کر کھانا کھایا۔ میری درخواست پر اس نے مجھے اپنی اور اپنے اہل خانہ کے واقعے پر مشتمل تحریریں دی۔ یہ لوگ میاں والی سے تعلق رکھتے تھے۔ سب ہیڈنگ: جسپال سنگھ کوہلی۔ ہمارا اصل علاقہ ضلع جہلم کا گاؤں دینا تھا۔ میرے والد جو پولیس میں سب انسپکٹر تھے کا تبادلہ 1947 میں میاں والی میں ہوا۔ ان دنوں میں 6ٹھی جماعت کا طالب علم تھا۔ میرے دادا اور نانا دونوں دینا کے رہنے والے تھے۔ مارچ 1947 میں غیر مسلموں پر حملوں کے بعد میرے نانا نانی چکوال کے گاؤں گا سے دینا منتقل ہو گئے۔ میری شادی شدہ بہن جو جہلم میں رہتی تھی بھی خوشی غمی کے موقع پر دینا آ جاتی تھی۔ تقسیم کے وقت میرے والد نے پاکستان میں ہی قیام برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا، جس کا ان کے ساتھیوں نے خیر مقدم کیا، لیکن ستمبر کے بعد سے مشرقی پنجاب سے بے گھر مسلمان مہاجرین کی میاں والی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے ریٹائرڈ فوجیوں کے ساتھ مل کر غیر مسلموں پر منظم حملوں کا آغاز کر دیا۔ سکھ ہونے کی بنا پر ہماری شناخت نہایت آسان تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہ اتوار کا چھٹی کا روز تھا۔ سب لوگ گھر پر ہی تھے کہ مسلم لیگ نیشنل گارڈز کی معیت میں ایک گروہ نے حملہ کر دیا۔ علاقے کے کئی دیگر سکھ بھی ہمارے گھر جمع ہو گئے، کیونکہ میرے والد کے پولیس ملازم ہونے کی وجہ سے اسے محفوظ ٹھکانہ سمجھا جاتا تھا۔ گھر میں میرے والد کے پاس سرکاری ریوالور تھا، اس لیے شروع میں حملہ آور زیادہ قریب آنے سے گریزاں تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی اور یقیناً ان میں سے بعض کے پاس بندوقیں بھی تھیں۔ میرے والد ہمارا ہمسایہ سنتوخ سنگھ اور اس کے 2 بیٹے گھر کے مختلف اطراف سے حفاظت کر رہے تھے، لیکن اسلحہ صرف میرے والد کے ہی پاس تھا۔ جب اندھیرا پھیلا تو حملہ آوروں نے دوبارہ حملہ کر دیا
اور میرے والد سمیت یہ چاروں افراد مارے گئے۔ حملہ آور نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کر لے گئے، لیکن کسی وجہ سے انہوں نے بوڑھی عورتوں اور بچوں کو بخش دیا۔ میری والدہ نے مجھے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ صبح کے وقت علاقے کے مسلمان عمائدین ہمارے گھر آئے اور کہا کہ ہم تمام لوگوں کو مہاجر کیمپ تک پہنچا آتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہماری زندگی بچ گئی۔ ہم پناہ گزین کیمپ آئے جہاں سے ٹرکوں پر ہمیں امرتسر بھجوا دیا گیا۔ اس سفر میں کئی روز لگ گئے۔ ہم اکتوبر کے آغاز پر امرتسر پہنچے۔ میرے ننیال اور بہن کا خاندان زیادہ خوش قسمت ثابت نہ ہوئے۔ انہیں دینا میں قتل کر دیا گیا۔ میں 1959 میں لندن منتقل ہو گیا۔ میری کبھی کبھار دینا اور جہلم کے مسلمانوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن میاں والی سے شاذ و نادر ہی کوئی ملتا ہے۔ مختلف علاقوں کے مختلف پنجابی کے لہجے سن کر حیرت ہوتی ہے۔ میں اپنے والد کو کبھی نہیں بھلا سکا۔ وہ بہت دراز قد اور وجیح انسان تھے۔ انہوں نے لڑتے ہوئے جان دی۔ کئی دیگر افراد نے بھی ایسا ہی کیا۔ میرے خیال میں حملے میں 10 سے 12 افراد قتل ہوئے، جبکہ 5 لڑکیاں اغوا کی گئیں۔ زندگی بسا اوقات ہمارے لیے کافی جبر آمیز ثابت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی گزارنا پڑتی ہے۔